अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। 19 जुलाई को होने वाली हड़ताल के बाद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो जिम्मेदारान हैं और छोटे ताजरों के नुमाइंदों के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा देखने में आया। इत्तलात के मुताबिक 21 जुलाई को होने वाली मीटिंग के दौरान चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन रऊफ़ इब्राहिम के साथ मुबैना तौर पर इंतहाई बदतमीज़ी की गई और कराची चैम्बर के ओहदेदारान की जानिब से इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की भी इत्तलात थी। आज मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन रऊफ़ इब्राहिम। आइए इनसे जानते हैं कि 21 जुलाई के रोज़ कराची चैम्बर में हकीकतन क्या वाक़या हुआ। जी रऊफ़ साहब, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मुख्तसर बात है कि देखिए, मैं जब ये मीटिंग में मुझे बुलाया गया, जावेद बुलवानी ने बुलाया कि हमें इजलास में आपको मदऊ किया है। मैं गया और वहाँ राना अकरम साहब थे, जो मेरे सेक्रेटरी, जो इसको वीडियो बना रहे थे, और दूसरे साहिबान भी बना रहे थे। इसमें वो राना साहब ने ये बदतमीज़ी की कि आप कोई हीरो बन गए हैं। इसके ऊपर मैंने एतराज़ भी उठाया जावेद बुलवानी को। मैंने ये भी कहा कि हड़ताल जब फैसला हो चुका था 10 बजे, तो 11 बजे आपने क्यों अनाउंस किया जब आपके मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे? फेडरेशन ने भी यही किया, तो फिर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया गया? और ये जो पाकिस्तान का इतना बड़ा लॉस हुआ, लाहौर, कराची और कराची में भी और हैदराबाद में भी शटर डाउन हड़ताल हुई और इंडस्ट्रियां खुली हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि शटर पावर इस्तेमाल करने के लिए क्या किया था, और जो दिहाड़ीदार मजदूर जो रोज़ाना की उजरत वाले, उनका नुकसान क्यों किया गया? इस पे इख्तलाफात बढ़ गए। देखें, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, मुस्बित तनकीद भी की जाती है कि क्यों हड़ताल की। आप भी वापस ले लेते, कोई ऐसा फोर्स तो नहीं था ना, बाय फोर्स तो नहीं किया था। और ये निजी टीवी पे प्रोग्राम भी नशर हुआ था जिसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने कहा था कि हम माफ़ी चाहते हैं। तो इसमें क्या बात हमने ख़राब कर दी? लेकिन इसका ये अंजाम हुआ कि मेरे सेक्रेटरी से मोबाइल भी ले लिया गया, और लेने के बाद यानी गाली गलौज तक हमें दी गई और मोबाइल छीन लिया गया। और मैं फिर वापस आ गया और मैंने थाने में आके रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट कराने के बाद भी देखें, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। असम्बलियों में भी आप देखते होंगे, कौमी असम्बली, दूसरी सूबा असम्बली, जहाँ भी तकरार होती है या कोई इजलास में तकरार हो जाती है, इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी का मोबाइल छीन लिया जाए। फिर हमने थाने में रिपोर्ट करवाई। 2 दिन बाद उन्होंने मोबाइल भेजा थाने में, मैंने रिसीव नहीं किया। मैंने कहा इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों मेरे से मोबाइल छीना गया, क्या बात हुई। 11वें दिन हमारे एक आला पुलिस के हैं, जो उन्होंने आला ओहदे पे हैं, उन्होंने कहा कि जी आप मोबाइल ले लें, मैं इसको इंक्वायरी करूँगा। जब हमारे पास मोबाइल पहुंचा तो हेड मॉडल साहब यहाँ आए। मैंने कहा इसकी मोबाइल की सील खोलो। जब उन्होंने खोला तो इसके ऊपर डेटा डिलीट कर दिया गया तमाम। और हमें ये किस तरह यूज़ हुआ, किस तरह ये डेटा गया, या डेटा उन्होंने कन्वर्ट किया, ये किसी ने नहीं बताना गवारा किया। सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। मैं वज़ीर आला से भी दरख्वास्त की, तमाम महकमों में गया, लेकिन सुनवाई यहाँ नहीं है। मैं यही दिल बर्दाश्त हूँ कि हमें तो यही कहना चाहिए कि अगर ताजिर बिरादरी ऐसे अमल करती है तो हम ताजिर कहलाने के काबिल भी नहीं रहे। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तमाम जावेद बिलवानी साहब, ज़ुबैर मोतीवाला साहब और जितने मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान थे, वाइस चेयरमैन थे, उनमें किसी में हौसला नहीं था कि सच बोले। सच की क्यों नहीं बोला जाता? जब बताया ना कि ये मोबाइल किसने छीना, ये किसने किया, कोई तहकीकात नहीं हुई। बस इसको मुख्तसरन कहता हूँ आपसे। अच्छा रऊफ़ साहब, ये बता दें कि आपकी नज़र में क्या मकसद था आपका मोबाइल छीनने का, और आपने तो बाकायदा एक तहरीरी दरख्वास्त दी थी थाने में इस हवाले से, उस पर भी कोई तहकीकात नहीं हुई। क्या वजूहात हो सकती हैं, आप ये बताएंगे? देखें, ये जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इदारा है बड़ा, वो 30-40 हज़ार मेंबर हैं उसके, और जब खुशामदी टोले होते हैं जो तालियां बजाना जानते हैं, और वो कोई भी सच नहीं बोलता इसमें। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि आला इदारों को भी खामोश करा दिया गया।
اس طرح یہ عمل درآمد ہم پاکستانی ایز اے مسلمان کسی کی لیڈیز کے فوٹو یا ہمارے اکاؤنٹس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کانٹریکٹ. اور میں 40 سال کا بزنس مین ہوں, 40 سال سے کام کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں یہ مس ہیپ ہو جائے اور ڈیٹا اس طرح کلیکٹ کر لیا جائے یا ڈیلیٹ ہوا, یہ بتائیں کس قانون میں ہے یہ؟ ایسا ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور میری فیملی ڈسٹرب ہے, وہ بولتے ہیں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ لمحات آ گئے ہیں. رؤف صاحب ماشاءاللہ آپ کراچی کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں. آپ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اور آپ نے باقاعدہ تحریری درخواست دی, آپ کے موبائل سے ڈیٹا غائب ہوا. کیا آپ نے اس حوالے سے FIA سے رابطہ کیا؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ جیسے معروف لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کراچی شہر میں, تو عام آدمی کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں عام ہو یا خاص ہو یا کوئی بڑا لیڈر ہو, دیکھیں ہر آدمی کے لیے لا ضروری ہے, جسٹس ضروری ہے. جسٹس یہاں ملتا نہیں ہے. میں یہی کہوں گا کہ عام آدمی ہو یا بڑے لوگ ہوں, کوئی بھی ہو, جسٹس نہیں ملے گا تو یہ اسی طرح عمل درآمد غنڈہ گردی ہوتی رہے گی. اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. میں دل برداشتہ ہو کے کہہ رہا ہوں آپ سے. رؤف صاحب یہ واقعہ ہونے کے بعد کسی اعلیٰ شخصیت نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ پاکستان چھوڑنے پر اس حد تک مطلب آپ دل برداشتہ ہیں کہ آپ نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یا ابھی بھی آپ جو ہے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے؟ دیکھیں جب تک ہماری فیملی ڈسٹرب ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم مجبور ہیں ابھی کہ اس جو کاروبار ہے اتنا وسیع اس کو وائنڈ اپ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم وائنڈ اپ کریں گے اور جدوجہد تو جاری رکھیں گے عوام کے لیے. اور ہر جگہ ہر فورم پہ کھڑا ہوتا ہوں, اور میں چاہے کوآپریٹو مارکیٹ کے حادثات ہوں یا دوسرے حادثے ہوں, ہر جگہ میں موجود ہوں گا. میں صرف عوام کی بات کرتا ہوں. اگر عوام کے لیے اگر چیمبر آف کامرس بھی سوچے کہ یہ چینی کا ماحول جو آپ کو نظر آ رہا تھا, کیا چیمبر آف کامرس کیا اس میں گروسری والے نہیں ہیں نا؟ کیوں آواز بلند نہیں ہوتی کہ یہ 250 روپے چینی ہو جاتی؟ آج ماشاءاللہ الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے جو اقدامات اٹھائے ہیں, کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے, وہ قابل تحسین ہے. اور چاروں وزراء اعلیٰ نے بھی اس پہ نوٹس لیا ہے. اور یقین مانیں ڈیجیٹل میڈیا ہے جنہوں نے آواز بلند کی. اور دیکھیں کمشنر صاحب حسن نقوی صاحب, انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. DCs تمام, اسسٹنٹ کمشنر تمام, مختار کار تمام فیلڈ میں اترے, جب جا کے امپلیمنٹ ہوا ہے. یہ امپلیمنٹ کرانا گورنمنٹ کی ریٹ کو قائم ہوئی, جو مسلسل ان کی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا تھا. آج الحمدللہ میں فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کو بھی 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں. اور ان کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ عوام میں سے ہی ہیں, ہم عوام میں سے ہیں, فوج عوام میں سے ہے, تو آواز تو وہاں بھی پہنچی ہوگی. تو میں ان کو بھی قابل تعریف کہوں گا کہ یہ 14 اگست کا دن ہے, جو ہمارے اوپر بھارت نے جو حملہ کیا تھا اس کا منہ توڑ جواب جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل, ان کو میں قابل تحسین کہوں گا کہ یہ پاکستان کی حفاظت پہ مامور ہیں. اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ 10 گنا طاقت پہ انہوں نے اپنا غلبہ قائم کیا. اور یہ ہماری فورس انہوں نے یہ امپلیمنٹ کیا. میں یہی کہوں گا کہ اگر امپلیمنٹ کے ادارے جو اس پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر چیز ہو سکتی ہے, ہر چیز کا عمل درآمد ہو سکتا ہے. نیتوں پہ ہے. اگر ہم یہی کہیں گے کہ اگر غریب عوام کے لیے ریلیف, میں یہی کہوں گا کہ آٹے میں بھی ہم کمشنر صاحب سے کہا ہے, دالوں میں بھی ریٹ کم ہوئے ہیں, اس پہ بھی کہا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی امپلیمنٹ کرانے جا رہے ہیں ہم, اور مل کے کمشنر صاحب کے ساتھ اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. رؤف صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ تک چینی کارٹیل جو ہے عوام کو لوٹتا رہا, چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا. پہلے تو یہ بتا دیں کہ گزشتہ 3 سے 4 ماہ کے دوران ناجائز منافع خوری سے جو ہے چینی مافیا نے کتنے پیسے بنا لیے ہوں گے, اور اتنی دیر کیوں لگی اس آپریشن کا آغاز کرنے میں؟ میں تو وہی کہوں گا, دیر کی مہرباں آتے
اور دیکھیں یہ تو چینی کی کوسٹنگ ہم لگانے جاتے ہیں، جو گنا لیتے ہیں، مولاسز نکلتا ہے، بگاس ہوتا ہے، اور گنے کے چھلکے سے چیپ بورڈ ملتا ہے، 40 روپے تھی یہ ان کو انکم ہے، اور یہ 100 روپے کی کوسٹنگ کی چیز تھی. لیکن یہ ایکسپورٹ جب کر دی گئی تو اس ٹائم بھی ہم روک سکتے تھے ایکسپورٹ کو، لیکن مسلسل ایکسپورٹ ہوتی رہی، جس پہ میں نے بھی آواز بلند کی. میں کیا اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی، اور اسی طرح ہم یہ کہتے رہے. اور ابھی بھی اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ 250 روپے چینی ہو جاتی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ جس پہ یہ ٹیکہ لگا ہے تقریباً 30-35 ہزار کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا ہے، اور جب ایکسپورٹ پہ بھی 1530 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا ہے، اور یہ 30-35 ہزار کروڑ روپے اس پہ لوگوں نے کمائے. اس میں سٹا مافیا بھی ہے، شوگر ڈیلر بھی ہیں، شوگر کارٹل بھی بنا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ 250 سے ہم بچ گئے، اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. میں وزیر اعظم کو پھر کہوں گا، اور تمام جو عمل درآمد کرانے والے اداروں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، تمام ایجنسیز نے اہم کردار ادا کیا، یہ غریبوں کے لیے ریلیف دیا ہے. اچھا رؤف صاحب، ایک چیز اور بتا دیجئے کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے انڈسٹری کے خلاف جو آپ نے درخواست دی تھی، قانونی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی درخواست کا جائزہ لے کر اس پہ باقاعدہ FIR لانچ کی جاتی اور اس سلسلے کو مزید قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ اس طرف جائیں گے یا آپ نے جو ہے ان معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے سچ اور جھوٹ. جب میرے سیکرٹری نے، جو ہمارے کراچی ہول سیل گروسری ایسوسیشن کے سیکرٹری ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے موبائل، میں آگے تھا تو میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ حلفیہ بتاؤ کیا ہوا آپ کے ساتھ. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہم FIR کٹائیں گے تو دوسرا آدمی کوئی کلمہ پڑھ لے تو ایک مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے میں نے یہی کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کو بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس کا مکافات عمل چیمبر آف کامرس بھی دیکھے گی، اور وہ رانا اکرم صاحب بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. اس میں جو میری فیملی یا سب ڈسٹرب ہوئی ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جاہو جلال ہے اللہ کا. میں ان سے یہی کہوں گا کہ آج بھی معافی مانگ لیں گے تو درجہ بلند ہو جائے گا، اور ورنہ یہ مکافات عمل ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. جی تو ناظرین، یہ تھے چیئرمین کراچی ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن رؤف ابراہیم صاحب، جن کی تجارت نیوز سے ہونے والی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت. ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے تجارت نیوز. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.